اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ عید کا چاند دیکھنے کا ایک خاص اور منجری وظیفہ شیئر کروں گی، یعنی کہ یہ وظیفہ خاص طور پر دعا کی قبولیت کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے پورے ایک مہینے کے اندر رب عرش روزے داروں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی خاطر ان کو سرد اور گرم موسموں کے اندر بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دے کر امتحانی مرحلوں سے گزار کر عید کا دن عطا فرمایا کہ جن نیک بخائنات کے احکامات کی مکمل طور پر اطاعت کر کے کامیابی اور کامرانی حاصل کی، وہ عید کے دن جشن اور مسرت منائیں گے اور نئے نئے لباس پہن کر خوشبو لگائیں گے اور عمدہ قسم کے کھانے کھائیں گے۔ جس رب نے پورے ایک مہینے تک روزے داروں کو ہمت اور استقامت عطا فرمانے کے بعد اب ان کو روزے قیامت بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا ہے، اسی رب کریم اور رحیم کا شکر ادا کرنے کے لیے تمام لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شک عید کا دن جشن خوشی ہے، یہ خوشیاں منانے کا دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے جشن یا کوئی تہوار منانے کا طریقہ کار ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں عید کا دن کو بڑے محترم اور مبارک دن قرار دیا گیا۔ اس کے اندر بھی ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن بھی قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی اور نوافل پڑھنے میں مصروف رہتے اور صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین فرماتے۔ آپ عید کے دن بھی غفلت نہ کرتے بلکہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتے۔ جیسے عید کے دن کو بہت ہی فضیلت برکات دی گئی ہے، اسی طرح عید کے چاند کو بھی بہت سی فضیلت و برکات دی گئی ہیں۔ لوگ جب عید کا چاند دیکھتے ہیں تو ایک ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے، کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ عید الفطر کے چاند کو دیکھنے کا ایک خاص اور منجری وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے، مال میں خیر و برکت کے لیے ہے، دولت میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں ان کے پاس وسیع و کثیر تعداد میں رزق ہو، دولت ہو، تو وہ لوگ عید الفطر کا چاند دیکھ کر یہ عمل ضرور کریں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، جو آج میں آپ کے ساتھ عید الفطر کے چاند کو دیکھنے کا ایک خاص اور منجری وظیفہ شیئر کروں گی، یہ وظیفہ آپ نے چاند کو دیکھ کر اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے چاند کو دیکھ کر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کے نام کیا ہے، انہیں کس طرح پڑھنا ہے، یہ دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، یا غنی، یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب،
یا غنی، یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں جن میں سے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اور 3 صفاتی نام ہے۔ آپ نے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان ناموں کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے چاند کو دیکھ کر وظیفہ کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ تو سامعین، جب آپ نے عید الفطر کا چاند دیکھ لینا ہے یا پھر چاند دیکھنے کی بشارت آپ کو مل جانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ کرنی ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ آپ نے استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، یا غنی۔ آپ نے ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے اور ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا اتنی ہی مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک کو پڑھنا ہے۔ ان تسبیحات کی برکت سے اور اس قرآنی سورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت اور فضل نازل کرے گا اور آپ پر اپنی خاص رحمت کی بارش برسائے گا۔ تو جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر و بلائی کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ نبی پاک کا بھی یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نے آج چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے خیر و بلائی کی دعا کرتے کہ اے اللہ، یہ چاند ہمارے لیے رحمت کا وسیلہ بنانا، یہ چاند ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ اس طرح کچھ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد آپ نے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی دولت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ایک دن کے عمل کرنے سے آپ پورا مہینہ اس عمل سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ پورا مہینہ آپ رزق اور دولت کی جو پریشانی ہے اس سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ لیکن اب اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ نے اپنی محنت کرنا ہی چھوڑ دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کرنی ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے، پھر ہی آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ تو یہ تھا عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد کا ایک خاص ہمجری وظیفہ جو کہ آپ نے نماز فجر سے پہلے ضرور کرنا ہے، یعنی کہ نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔